بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 69واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے پڑھا تھا اقسام الغسل، غسل کی قسمیں۔ تو ينقسم الى 3 اقسام، غسل کی 3 قسمیں ہیں: فرض، مسنون اور مندوب۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا کہ انسان پر غسل کب فرض ہوتا ہے، تو 4 باتوں کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایک، جب مرد یا عورت جو ہے نا اس کا جو منی خارج ہوتا ہے، تو اور یعنی اگر ہم بستری کیا تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اگر نیند میں ایسے کوئی غلبہ آ جائے انسان پر، اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ تو ایک مرد عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا نمبر جو ہے نا عورت، ایسے عورت جو جس کی حیض ہو، یعنی ماہواری پاک ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے نا غسل کرنا فرض ہے۔ تیسرا، نفاس، جس عورت کا بچہ پیدا ہو گیا اور بچے کے بعد جو ہے نا پیدائش کے بعد جو خون وغیرہ آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس سے پاکی بھی، پھر اس کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا بات، جب مسلمان مر جائے تو زندوں پر غسل فرض ہوتا ہے۔ تو یہ 4 باتوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں متى یسن الغسل۔ متى کا معنی ہے کب، یسن کا معنی ہے مسنون ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے۔ الغسل، غسل کب سنت ہوتا ہے؟ تو یسن الغسل ل4 اشیاء۔ یسن کا معنی ہے مسنون ہوتا ہے، یعنی سنت ہوتا ہے، مسنون ہوتا ہے غسل۔ لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، یہ لام جارہ کا معنی ہے کے لیے۔ 4 4 کو کہتے ہیں، اور اشیاء یہ شے کی جمع ہے۔ شے ایک چیز کو کہتے ہیں، اشیاء زیادہ کو کہتے ہیں۔ 4 اشیاء، 4 اشیاء یعنی 4 چیزیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں 4 چیزوں کے لیے یا 4 چیزوں کی وجہ سے غسل مسنون ہوتا ہے۔ 4 چیزوں کے لیے غسل مسنون ہوتا ہے۔ نمبر 1 کس کے لیے؟ لصلاۃ الجمعۃ۔ لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، صلاۃ مضاف ہے، اس مضاف کو یہ کسرہ اس لام جارہ کی وجہ سے ملا ہے۔ صلاۃ کا معنی ہے نماز، اور یہ الجمعۃ یہ مضافر ہے۔ مضافر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ مضاف کی وجہ سے یہ کسرہ ہے، اور مضاف پر لام جارہ کی وجہ سے کسرہ ہے۔ جمعہ کو کہتے ہیں، جمعہ کے دن، جمعہ۔ تو جمعہ کے دن یعنی ہفتے کے 7ویں دن غسل کرنا نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے۔ مسلمانوں کا جو ہے نا عبادت کا دن وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اور تو جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کی دوپہر نماز کے لیے اس کے لیے غسل کرنا یہ مسنون ہے۔ اگر ایک بندہ جماعت کے بعد یعنی جمعہ کی نماز کے بعد غسل کرے تو وہ سنت ادا نہیں ہوگا۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ للاحرام، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، اور احرام کا معنی ہے احرام، یعنی حاجی اور یا عمرہ کے لیے، حج یا عمرہ کے لیے اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ احرام باندھتا ہے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا خوب اچھی طریقے سے یہ سنت ہے۔ للحاج فی عرفۃ بعد الصلاة بعد زوال الشمس۔ للحاج، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، حاج حاجی کے لیے، حاجی۔ فی کا معنی ہے میں، عرفہ یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک میدان ہے، اس کو میدان عرفات کہتے ہیں، اور اس پر ایک پہاڑی ہے، وہاں پر ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے عرفہ۔ اور یہاں پر عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ۔ بعد کا معنی ہے بعد، اور زوال کے بعد، زوال الشمس یعنی جب سورج ڈھل جائے، جب سورج ڈھل جائے تو اس کے بعد جو میدان عرفات میں جو حاجیوں پر جو حاجیوں کا قیام ہوتا ہے، اس قیام کے شروع ہونے سے پہلے یعنی اس قیام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔
ڈھلنا، اور شمس سورج کو کہتے ہیں۔ سورج ڈلنے کے بعد 9 ذی الحجہ پر حاجیوں کے لیے غسل کرنا یہ مسنون ہے۔ لصلاۃ العیدین، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور عیدین یہ دونوں عید، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید کی تسنیہ عیدین ہے، دونوں عیدوں کے لیے، دونوں عیدوں کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ تو 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ متى یسن الغسل، غسل کب سنت ہوتا ہے، مسنون ہوتا ہے؟ یسن الغسل لأربعة اشیاء، 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ لصلاۃ الجمعۃ، جمعہ کی نماز کے لیے، اگر جمعہ کی نماز کے بعد کسی نے غسل کیا تو اس کا سنت ادا نہیں ہو گیا، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ للاحرام، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے، حاجی کے لیے یا عمرہ والے کے لیے۔ للحاج فی عرفۃ بعد زوال الشمس، زوال الشمس کے بعد حاجی کے لیے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ میں جو قیام ہوتا ہے اس قیام کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ لصلاۃ العیدین، اور دونوں عیدوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس، آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو البرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔